بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر نصیر الدین شاہین ہے، ڈائبٹولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ اینڈ اسپیشلسٹ مائنڈ سائنسز. مختلف ٹاپکس کے ساتھ جس طرح آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہوں. آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو خاص طور پہ ڈائبٹیز، کارڈیولوجی جو یہ مریض ہیں، ان کی خوراک کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ ان کی خوراک کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں کہ ظاہر ہے جب دین نے ہمیں کہا ہے کہ دین کو آسان کر کے پیش کرو، تو کیوں نہ خوراک کو بھی آسان کر کے پیش کیا جائے کہ عام انسان اسے آسانی سے سمجھ لے. خوراک اس قدر جس طرح کیلکولیٹڈ طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ یہ اتنا کھائیں، یہ اتنا کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ ہوں، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. مریض کے لیے عام طور پر یہ بہت مشکل ہے کہ اس چیز کو پریکٹیکلی جو ہے وہ انجام دے سکے. اور جیسے میں اپنی ویڈیوز میں بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے، ایک بار جو مشینری ہے، جو اس کا خالق ہے، اس سے ضرور رجوع کر لینا چاہیے. تو آئیے ہم کلام پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے بارے میں کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے ہم کھائیں. اس سے کیوں نہ جو ہے ہم ایک ہدایت لیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں اس کو اگر خوراک کے حوالے سے، یعنی کہ واضح طور پر یہ کلام ہے کہ کھاؤ پیو، اجازت ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کہ اتنا نہ کھاؤ، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی صحت اسے برداشت نہ کر سکے. یہی تو سارا پیغام شوگر اور دل کے مریضوں کو دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کھا لی جائے. میں اکثر اپنے ٹی وی پروگرامز میں کہتا ہوں کہ شوگر میں کوئی پرہیز نہیں ہے، دل کے مریض کا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن اسے ایک صحت مند غذا کا تصور دیا جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صحت مند غذا کا تصور اس وقت دیا جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے. شوگر میں اگر انسان، جسے میں کہتا ہوں کہ اپنے پروٹوکول سے علاج کرے، اس پروٹوکول میں بہترین خوراک ہے، اس خوراک کے ساتھ اگر وہ اپنا علاج کرے گا، تو اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ اکارڈنگ علاج کرتے ہیں، اس کا ترتیب سے علاج کرتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں جسے میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے، بالکل اس طریقے سے اگر آپ اس کو لے کر چلتے ہیں، تو 50 سال کی عمر میں ان لوگوں سے، ہمارے معاشرے کے ان لوگوں سے اچھے ہوں گے جنہیں شوگر نہیں اور اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے. اس سے کہیں بہتر وہ شوگر کا مریض ہوگا جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی شوگر کو مینیج کرے گا. تو کھانے پینے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفک بنیاد پر جو ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں، کھانے پینے میں دو اجزاء ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایک مائکرو نیوٹرینٹس، ایک مائکرو نیوٹرینٹس. یعنی کھانے کے وہ اجزاء جسے بڑا کھانے کا حصہ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نشاستہ، یعنی کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز. نمبر 2 فیٹ، جسے عام طور پر ہم چکنائی کہتے ہیں. اور نمبر 3 پروٹین. یہ تین چیزیں کھانے کے بڑے اجزاء ہوتے ہیں. اور جو مائکرو نیوٹرینٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے وائٹامنس ہیں، منرلس ہیں، یہ وہ مائنرس ہوتے ہیں جو اگر مائکرو نیوٹرینٹس کو ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ، جو طریقہ کار ہے اس کی تقسیم کے ساتھ خوراک کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، تو مائکرو نیوٹرینٹس خود بخود اس کے اندر صحت کے مطابق جو ہے وہ آ جائیں گے اور ایک اچھی صحت مند غذا ہو جاتی ہے. تو جو مائکرو نیوٹرینٹس کا میجر پارٹ، بڑا حصہ جو ہوگا، وہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوگا، یا نشاستہ، یا جسے ہم گلوکوز کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہوگا، جسے ہم جو ہے اس کی تعداد، اس کی مقدار جو ہے وہ 55 سے 60% ہمارے کھانے کی مقدار ہونی چاہیے. اس کے بعد فیٹ، چکنائی، وہ ہماری خوراک کا 25 سے 30% ہونا چاہیے. اور پروٹین جو ہے وہ ہماری مقدار، کھانے کی مقدار کا 15 سے 20% ہونا چاہیے. یہ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو لے کر جو ہے ہم اپنی خوراک کو، ڈائٹ پلان کو ترتیب دیں گے تو ایک بہترین جو ہے غذا بن جاتی ہے. یہاں میں آپ کو چلتے چلتے بات بتاؤں کہ اکثر
انسان یہ سمجھتا ہے کہ میٹھا بند ہے، میٹھا بند ہے۔ میٹھے سے مراد یہ ہوتی ہے چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں، یہ میٹھا ہے۔ یہ جو میٹھا ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا شوگر سے کوئی اتنا تعلق نہیں کہ شوگر ہی میں نقصان دہ۔ اگر مائیں اپنے بچوں کے لیے اگر یہ چیزیں آج بند کر دیں تو ان کا بچہ صحت مند ہوگا، کیونکہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں کسی صورت میں صحت مند تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر ایک انسان کو شوگر ہے اور اپنی شوگر کے صدقے میں وہ چینی اور چینی سے بنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے اسے فائدہ ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک میں چینی خریدنے بعض جگہ کرائم ٹیکس دیا جاتا ہے۔ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آج یہ چینی کھا رہا ہے، کل یہ شوگر کی طرف پڑے گا، مختلف بیماریاں اس کو آئیں گی اور حکومت وقت کو اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اس تصور سے چینی اور سگریٹ خریدنے کے ساتھ بعض ممالک میں کرائم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو چینی جو ہے یہ نقصان کی چیز ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں بھی نقصان کی چیز ہے، اس کو صحت مند نہیں تصور کیا جا سکتا۔ شوگر کے صدقے میں اگر یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو چیز شوگر پہ نقصان دہ وہی چیز دل کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہی چیز فالج کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہی چیز آپ کی بینائی کو متاثر کر رہی ہے، وہی چیز آپ کے رینل سسٹم گردے کے نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ تو بہرحال جو اصل غذا ہے جسے ہم کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اینڈ پروٹین، وہ ایک مناسب مقدار میں اگر لی جائے۔ اب جو ہمارے ڈائٹیشن حضرات ہیں وہ عام طور پر کیلکولیٹڈ کہ اتنے مقدار میں چاول لے لیجئے، اتنے مقدار میں گوشت لے لیجئے، اتنے مقدار میں یہ لے لیجئے، یہ تھوڑا سا اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن اگر اس طریقے سے ہم ایک چارٹ بنا کر دے دیں گے تو اس چارٹ کو فالو کرنا عملاً اتنا